حضرات گرامی، ہم نے پچھلے جمعہ المبارک میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ یہ ذکر کیا تھا، اور ابن بطال رحمہ اللہ ان کی جو تفسیر اور شرح ہے وہ بھی ہم نے ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو کیا جو شخص نماز چھوڑتا ہے وہ مشرکوں میں سے ہو جاتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے کیا وہ مشرکوں میں سے ہو جاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے بظاہر میں سے کی سمجھ یہی آتی ہے، جو نماز چھوڑتا ہے وہ مشرکوں میں سے ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اچھا، اس کی وضاحت احادیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور مختلف الفاظ ہیں جو ترک نماز کے بارے میں ہے، تارک نماز کے بارے میں ہے، اور اتنے الفاظ ہیں، ہم ان میں سے کچھ ذکر کرتے ہیں، اس سے آپ کے لیے وضاحت ہو جائے گی کہ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے کہ جس کو ہم جو ہے وہ نظر انداز کر دیں یا جس سے نظریں جھکا کے گزر جائے یا جس کی کوئی تعویل ہم کر سکیں۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین جو نماز کے تارک کے لیے ہے ان کو سنیے۔ پہلی حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب لفظ سارے غور کرتے جائیں، بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان، بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان کیا فرق ہے؟ نماز کا فرق ہے۔ مطلب یہ کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو بندہ ہوتا ہے، دیکھیں الرجل لفظ بولا گیا، الرجل، ہم کہتے ہیں وہ فلان وہ چھٹو وہ تو بندہ ہی نہیں ہوتے، بندہ، یہ کسی کی بڑی توہین ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا الرجل وہ ہے، بندہ وہ ہے، مرد وہ ہے، یا الرجل سے مراد اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، اس میں عورت اور مرد دونوں آ جائیں گے، کہ وہ کون ہے؟ اس کے درمیان اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کے ترک کا، کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو جو بندہ ہوتا ہے وہ مسجد کی طرف آ جاتا ہے، اور جس کے اندر کفر ہوتا ہے وہ بیٹھا رہتا ہے اپنی جگہ پر۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک، بندے کے درمیان اور شرک کے درمیان، والکفر اور کفر کے درمیان، او نہیں ہے، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے کے درمیان اور شرک اور کفر، یعنی ہم کوئی بندہ یہ تعویل کر سکتا ہے کہ اس کفر سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ بعض چیزوں کا انکار کر دے، بعض چیزوں کا کفر، لیکن یہ الفاظ کے ساتھ آگے کہ بین شرک والکفر، شرک کے درمیان شرک اور کفر، اور بندے کے درمیان کیا فرق ہے؟ نماز کا فرق ہے۔ یہ دوسری حدیث بین الرجل و بین الشرک والکفر، ہم نے کہا تھا نا حدیث قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرنے والے ہو جاؤ اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ تو یہاں پہ شرک کی وضاحت آ گئی ہے کہ نہیں، کہ بین الرجل و بین الکفر والشرک والشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور شرک اور کفر کے درمیان کس کا فرق ہے؟ نماز کا فرق ہے۔ تیسری حدیث اس میں ہے جو جامع ترمذی میں ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث تھی جو اس سے پہلے ہم نے یہ ابھی جو ہم نے پڑھی ہے۔ تیسری حدیث جامع ترمذی کے اندر ہے، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا لیس بین العبد و بین الکفر الا ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے سوائے نماز کے، یعنی کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بندہ کون ہے اور کافر کون ہے، کس ایک علامت ہے، صرف بندے اور کافر کے درمیان کون سی علامت ہے؟ ایک علامت ہے، وہ کیا ہے؟ نماز کو ترک کرنا۔ اب یہ الفاظ اس سے زیادہ سخت ہے، لیس بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ،
کہ بندے اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کسی چیز سے وضاحت نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا یہ بندہ اللہ کا ہے یا شیطان کا بندہ ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ اللہ کا فرما بردار ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے۔ کس سے پتہ چلے گا؟ لیس بین العبد و بین الکفر الا ترک الصلاۃ، نماز کے ترک کا فرق ہے۔ مطلب یہ کہ باقی اعمال جو ہے، ان کی وضاحت آگے آئے گی کہ باقی اعمال جو ہے ان سے پتہ نہیں چلے گا، حج سے پتہ نہیں چلے گا، زکوٰۃ سے پتہ نہیں چلے گا، روزے سے پتہ نہیں چلے گا، پتہ کس سے چلے گا؟ نماز سے، نماز سے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ ہے یا کافر ہے۔ چوتھی حدیث ہے بین الکفر، جو ابن ماجہ میں ہے، صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کفر میں اور ایمان میں۔ اب یہ وضاحت جو ہے مزید ہوگی ایمان کا لفظ بول کے، بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کا، جو جس کے درمیان، جس میں یہ اب دو بندے ہیں آپ کے درمیان، آپ کے سامنے یہ ایک ہی بندہ ہے، اب دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کفر ہے یا ایمان ہے، اس کے اندر کفر ہے یا ایمان ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ نماز سے، کہ یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اس سے پتہ چلے گا اس کے اندر کفر ہے یا ایمان ہے۔ پانچویں حدیث بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان، بندے اور کفر کے درمیان کیا فرق ہے؟ نماز کا۔ یہ بھی ابن ماجہ کی ہے۔ اور چھٹی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، وہ جو عہد ہمارے اور کافروں کے درمیان ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا ہے۔ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑا وہ اس نے کفر کیا۔ اب یہ جو الفاظ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہمارے ان کے درمیان عہد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز کا ہے۔ یہ کون سا عہد تھا؟ جی وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، یہ جو کافر ہے نا یہ توبہ کر لے اور پھر نماز ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو پھر ان کا رستہ چھوڑ دیجئے، اب ان سے لڑائی نہیں ہے۔ یعنی کون سی چیزیں ذکر کی؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر وہ توبہ کرے اور پھر نماز بھی قائم کرے، صرف یہ نہیں کہ میں توبہ کر لی میں مسلمان ہوں اور اب میں پکا جنتی ہوں، نہیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر رستہ ان کا چھوڑنا، نماز بھی دے اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ تو یہ صحابہ کے درمیان جو ہے وہ زکوٰۃ کے نہ دینے والے کے ساتھ لڑائی کا اختلاف ہو گیا کہ اس کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو فیصلہ کہاں پہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے تارک کے ساتھ لڑائی کرنے کا حکم دیا تو نماز تو بالاولیٰ ہے، نماز تو سب امت کا اتفاق تھا کہ تارک نماز جو ہے اس کے ساتھ لڑائی ہوگی، وہ انشاءاللہ آگے اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا۔ تو یہ ہے کہ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، کہ وہ عہد جو ہمارے ان کے درمیان ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دشمن پر حملہ کرتے ہیں، اب ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ جو دشمن کا علاقہ ہوتا تھا اس میں سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اسی علاقے میں ایک جگہ پر مسلمان بھی بس رہے ہوتے تھے، تو اب پتہ کیسے چلتا رات کا وقت ہے کہ یہ جو وادی ہے یہ آبادی جو ہے یہ مسلمانوں کی یا کافروں کی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آبادی کے باہر رک جاتے تھے، اور جس وقت نماز فجر کا وقت ہوتا آپ اذان سنتے نا کہ اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا علی الفطرہ، یہ قوم فطرت کے اوپر ہے، یہاں سے آگے بڑھ جاؤ، یہ ہمارے اپنے ہی بھائی ہیں۔ اگر اذان کی آواز نہ آتی تو پھر آپ ان پر حملہ کر دیتے تھے، کیونکہ یہاں سے اذان کی آواز نہ آئے تو وہ مسلمان تو نہیں ہے نا، وہ تو کافر ہے سیدھے سیدھے،
وہ کفر کا علاقہ جہاں سے اذان کی آواز ہی رہے فجر کے وقت میں خاص طور پر. تو یہ ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کے الفاظ فرمائے کہ جس نے کلمہ پڑھا اور پھر نماز ادا کی، زکوٰۃ ادا کی، تو پھر آپ نے فرمایا کہ ان کا فقد عصموا منی دماءہم و اموالہم الا بحق الاسلام. جو نماز ادا کرے یعنی توحید کے بعد نماز ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو پھر جو ہے ان کا رستہ چھوڑ دیا جائے گا. انہوں نے اپنے خون کو بھی بچا لیا اور اپنے مال کو بھی بچا لیا. اب اسلام کی ذمہ داری ہے کہ ان کی جان کی بھی حفاظت کی جائے اور ان کے مال کی بھی حفاظت کی جائے. 7ویں حدیث جو اس کے بارے میں ہے تارک نماز کے بارے میں، وہ ہے کہ بین العبد و بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ. بین العبد و بین الکفر. اب دیکھیں اتنے الفاظ آ رہے ہیں جس میں کیا اس کے بعد بھی کسی کو شک رہتا ہے کہ کسی نے کوئی گنجائش کسی کے لیے نکل جائے کہ کوئی نماز چھوڑ دے تو ٹھیک ہے جی میں مسلمان ہی مسلمان پکا. بین العبد و بین الکفر والایمان الصلاۃ. اب فرمایا بندے اور کفر کے درمیان اور ایمان کے درمیان کس چیز کا فرق ہے؟ الصلاۃ، نماز کا. فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ. جب اس نے نماز کو چھوڑ دی تو اس نے شرک کر دیا. جب اس نے نماز چھوڑ دی تو اس نے شرک کیا. شیخ البانی نے صحیح ترغیب میں اس کو صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرماتے ہیں کہ مجھے نصیحتیں کی، اور ان نصیحتوں میں سے ایک یہ تھی وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، کہ فرضی نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، جان بوجھ کر نہ چھوڑنا. فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ. جس نے اس کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس سے ذمہ ختم ہو گیا. یعنی اسلام کا ذمہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات کا ذمہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے لیے ہے نا کہ میں اس کو بالآخر معاف کر دوں گا، وہ ذمہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ الفاظ احادیث میں پڑھنے کے بعد اور قرآن کی واضح آیات سننے کے بعد کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے جب انہیں کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو وہ نماز نہیں پڑھتے، تو ایسے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. تو اللہ نے ان کو مکذبین قرار دیا. یہ دین کو، اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو جھٹلانے والے ہیں کہ جو اتنی باتیں سننے کے بعد پھر بھی سمجھے کہ میں پکا مسلمان ہوں، میرے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. جب ان کو کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھتے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تو ایسے جھٹلانے کے والوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی ان کے لیے وادیاں ہیں. تو یہ اللہ کے یہ قرآن کریم کی آیات اور کچھ احادیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اور صحابہ کرام نے پھر اس پر کیسے عمل کر کے دکھایا. اور صحابہ کرام کے چند جو ہے وہ ہم اقوال آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. پہلا قول حضرت عبداللہ بن شقیق العقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاۃ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے. یعنی اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا یا کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا یا کوئی شخص حج ادا نہیں کرتا تو اس کو وہ بہت بڑا گناہ گار ہے، لیکن اس کو کافر نہیں کہتے تھے، اس کو کافر نہیں کہتے تھے اور اس کے عمل کو اس کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. یعنی یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ جو بھی نماز کو چھوڑتا ہے وہ جو ہے وہ اس کو کافر وہ سمجھتے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ فلا دین لہ. جو نماز ترک کرتا ہے اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، وہ بے دین ہے جو نماز ترک کرتا ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ. جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تو ایمان ہی کوئی نہیں ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے اپنے سارے جتنی بھی ان کی ریاست تھی سب گورنروں کو خط لکھا کہ لا حد فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، کہ جو نماز چھوڑتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، نماز کو چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ دیکھو جو نماز کو ترک کرتا ہے وہ دین کے باقی معاملات کی حفاظت کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ سب سے زیادہ حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ نماز کی، جو نماز کی حفاظت نہ کر سکا وہ کسی بھی دین کے معاملے کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ فقد کفر، کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ یہ صحابہ کرام، یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اور یہ صحابہ کرام کے فرامین ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ائمہ دین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چار ائمہ جو ہے بڑے، جنہیں چار فقہی جو ہے وہ مسالک جن کی طرف منسوب ہے، ان میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ جو شخص ایک نماز نہ پڑھے، ایک نماز نہ پڑھے، یعنی ایک نماز کا وقت آیا وہ گیا ہی نہیں، مسجد میں نماز نہیں پڑھی، وہ وقت گزر گیا، اس کا کیا حال، اس کی کیا حکم ہے؟ فرماتے جس نے ایک نماز کو ایسے چھوڑ دیا نا وہ شخص پکا کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان۔ اور امام مالک سے پوچھا گیا اور امام شافعی سے، امام مالک اور امام شافعی سے، انہوں نے کہا کہ جو شخص ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے نا، جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ سوائے قتل کے اس کا کوئی اور سزا نہیں ہے۔ کہاں جائیں گے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف سب سے نرم ہے، سب سے نرم ہے، جمہور کے خلاف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک نماز چھوڑ دے اس کو جیل میں بند کر دیا جائے، اس کو مارا جائے، اس کو پیٹا جائے، حتیٰ کہ وہ توبہ کرے، نماز اپنی پڑھے اور آئندہ سے اس بات کا اعادہ کرے کہ میں کبھی بھی ایک نماز نہیں چھوڑوں گا، پھر اس کو چھوڑا جائے ورنہ اس کو نہ چھوڑا جائے۔ اب مجھے بتائیں یہ چار ائمہ، ان کے اقوال سب سے نرم قول میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے، اگر اس کو بھی نافذ کر دیا جائے کہ اسلامی ریاست میں، تو ہماری جو ہے وہ اکثر ریاست جو ہے وہ بلکہ کچھ علاقہ اس میں قرار دیا جائے گا کہ یہ آزاد اور باقی ساری کی ساری جیل قرار دینی پڑے گی۔ یہ حالت ہے ہمارے مسلمانوں کی کہ ہمارے اکثریت جو ہے وہ نماز کی تارک ہے۔ تو کہاں جائیں گے ہم؟ کہاں سے ہم اسلام ہمارا آئے گا اور کہاں سے ہمارا دین آئے گا؟ حضرات گرامی، ہم نے تارک نماز کے بارے میں ذکر کیا، آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو نماز کا تارک ہے، نماز کو چھوڑنے والا ہے، اس کا ذکر تو بعد میں کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں نماز کے بارے میں سستی کرنے والا انسان۔ سستی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جی، جو نماز سے لیٹ پڑتا ہے، وقت گزار کے پڑتا ہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ آپ نے یہ آیت کثرت سے سنی، فویل للمصلین، سورہ ماعون، اکثر لوگوں کو یاد ہے، سنتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ نمازیوں کے لیے تباہی ہے، نمازیوں کے لیے جہنم کی ویل نامی وادی ہے۔ کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ جو اپنی نماز کے بارے میں سستی کرتے ہیں، وہ جو اپنی نماز کے بارے میں سستی کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی ویل وادی ہے، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ قلت لأبی یا ابتا ارأیت قولہ تبارک و تعالی الذین هم عن صلاتہم ساہون، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اینا لا یسہو، ہم میں سے کون ایسا ہے جو نماز کے بارے میں سستی نہیں کرتا؟ مطلب سستی سے کیا مراد ہے کہ لا یحدث
لا يحدث نفسہ، جو نماز میں ہوتا ہے لیکن اس کے خیالات کہیں اور پہ ہوتے ہیں، کہیں اور ہوتے ہیں، یا اس کی سوچ نماز کے اندر نہیں ہوتی، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس ذاک، یہاں پہ یہ لوگ مراد نہیں ہے۔ کون مراد ہے؟ انما ہوا اضاعۃ الوقت، اس سے مراد جو ویل وادی ہے یا ویل تباہی کی جو ہے وہ ڈراوا ہے یا دھمکی ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ جو نماز کو اس کے وقت کے گزرنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ اضاعۃ الوقت یلہو حتی یصبح حتی یضیع الوقت، وہ یعنی کہ اپنے کاموں میں مشغول رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ تو کاموں سے زیادہ کام ہو یا نیند ہو تو اس کے لیے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا طریقہ کار ہوتا تھا، آپ نے نماز کے بعد صحابہ سے پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، کیونکہ صحابہ کرام سچے لوگ تھے، ان کو خواب بھی اللہ تعالیٰ سچے ہی دکھاتا تھا، تو آپ جو خواب دیکھتے پھر آپ ان کی تعبیر ان کو بتاتے۔ ایک دن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، آپ نے خود بتایا، لمبا ایک خواب ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے انبیاء ہیں ان کے خواب وحی ہوتے ہیں، ان کے خواب وحی ہوتے ہیں، ان کے خواب فضول نہیں ہوتے، شیطان کی طرف سے نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دو لوگ لے گئے، آپ نے بہت سارے مناظر دیکھے، ان میں سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے اس کو زمین پہ الٹا لٹایا ہوا ہے اور ایک بندہ اس کے سر پہ کھڑا ہے، بہت بڑا پتھر اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ پوری قوت سے پتھر جو ہے وہ اس کے سر پہ مارتا ہے، تو اس کا سر جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور پتھر جو ہے وہ دور گر جاتا ہے۔ وہ جا کے پتھر کو اٹھانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سر دوبارہ پیدا فرماتے، وہ پھر پتھر مارتا ہے، پھر جو ہے وہ دور گرتا ہے، اٹھانے جاتا ہے تو پھر اس کا سر جڑ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس کے ساتھ روز قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے، تو بعد میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ، اس شخص نے قرآن کو پڑھا تھا فَيَرْفُضُهُ، لیکن اس نے قرآن پہ عمل نہیں کیا، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض نماز کے وقت میں یہ سویا رہتا تھا، فرض نماز کے وقت میں یہ سویا رہتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ نمازوں کے بارے میں سستی کرنے والوں کا انجام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں انبیاء کا تذکرہ فرمایا، لمبے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اس کے بعد فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اس کے بعد پھر ناخلف لوگ جو ہیں ان انبیاء کے بعد ان امتوں کے وارث بنے، انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا، نماز کو ضائع کیا۔ تو نماز کو ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ ابن کثیر نے بہت سارے اقوال نقل کیے، ان میں سے ایک عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کا بھی قول ہے، فرماتے ہیں کہ اضاعت سے مراد اس کو ترک کرنا نہیں ہے، کیونکہ ترک میں اور ضائع کرنے میں فرق ہوتا ہے، ولیکن اضاعوا الوقت، اس سے مراد ہے کہ انہوں نے نماز کا وقت کو ضائع کر دیا، تو ان کے لیے کیا انجام ہوگا؟ واتبعوا الشہوات، نماز کو ضائع کرنے کے بعد دنیا کے اندر ان پر ان کی یہ سزا ملی ان کو کہ وہ شہوتوں کے پیچھے لگ گئے، وہ شہوتوں کے پیچھے لگ گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص نماز کا تارک ہوتا ہے نا، وہ اپنی جو ہے وہ خواہش نفس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا؟ تو جو نماز کو ترک کرتا ہے، جو نماز کو ضائع کرتا ہے اور اس کو وقت سے نکال کر پڑتا ہے اور اس کے بارے میں سستی کرتا ہے، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی شہوات کے پیچھے لگ جاتا ہے، خواہش نفس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ انقریب وہ غی نامی وادی میں جائے گا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وادٍ فی جہنم بعید القعر خبیث الطعم، جہنم میں ایک وادی ہے
جو بہت ہی گہری ہے اور بہت اس کا کھانا گندا اور غلیظ ہے۔ اور ایک میں ہے کہ ابو ایاز فرماتے ہیں کہ واد فی جہنم من قیہ و دم، جہنم کی سب سے نچلی وادی ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور ان کی پیپ جو ہے وہ ٹپک ٹپک کے اس کے اندر جائے گی، اور اس کے اندر اس کی خون کی اور پیپ کی نہر بن جائے گی، تو اس میں یہ لوگ جو ہے وہ گریں گے۔